بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. محترم بھائی اور دوستو، سورۃ البقرہ کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ آیات 208 سے 212 تک ہیں. ان میں سے سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جب اللہ رب العزت قرآن مجید میں یوں پکارتے ہیں اہل ایمان کو کہ اے ایمان والو، تو وہاں اہل ایمان کو پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی پکار کو سننا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اہل ایمان کو اس طرح پکارتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، تو اس کے بعد اللہ رب العزت ایمان والوں کو یا تو کسی خیر کا حکم دیتے ہیں یا پھر کسی شر سے منع فرماتے ہیں. اللہ رب العزت اہل ایمان کو پکار کر یا کسی خیر کا حکم دیتے ہیں یا کسی شر سے منع فرماتے ہیں. تو اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ جب اللہ رب العزت کی یہ ندا سنیں یا ایھا الذین آمنوا، تو پھر وہاں پر خاموش ہو جائیں اور توجہ کے ساتھ کان لگا کر وہ اللہ رب العزت کی پکار کو سنیں، ندا کو سنیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. یقیناً اس کے بعد اللہ تعالیٰ یا کسی نیک کام کا حکم دے رہے ہوں گے یا پھر کسی برے کام سے منع فرما رہے ہوں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس ندا کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس خیر کے کام کا حکم دیا اور کس شر کے کام سے منع فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ. یہ خیر کا حکم ہے کہ تم داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کے پورے. اس کے بعد ایک شر سے منع فرمایا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا واضح ترین دشمن ہے. گویا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک خیر کا حکم دیا اور ایک شر سے منع فرمایا. خیر کیا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شر کیا ہے کہ شیطان کی اتباع نہ کرو. شیطان، ظاہر ہے کہ شیطان اللہ رب العزت کا نافرمان ہے، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا نافرمان ہے، سب سے پہلا نافرمان ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو ملعون قرار دے دیا ہے کہ وہ ملعون ہے. اس پر اللہ رب العزت کی پھٹکار ہے قیامت تک کے لیے. کبھی بھی وہ اللہ رب العزت کی اس پھٹکار سے بچ نہیں سکے گا. تو اللہ نے اس شر سے بچنے کا حکم دیا، لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا واضح ترین دشمن ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام کی ساری تعلیمات پہ عمل کرو. اسلام کا جب تم نام لو اور اسلام کی طرف جب اپنی نسبت کر لو اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کرو، تو اس کے بعد پھر تم پر لازم ہو جاتا ہے کہ تم اسلام کی ساری تعلیمات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو. یہ نہیں کہ تم اپنی زبان سے کہو کہ میں مسلمان ہوں، زبان سے یہ کہو کہ میرا دین اسلام ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات کے خلاف عمل کرو. مثال کے طور پر
زبان سے یہ کہو کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کی طرف نسبت کرو، لیکن 5 وقتی نماز جو کہ اس دین اسلام کا ستون ہے، 5 وقتی نماز میں تم غفلت کرو اور سستی کرو۔ جب اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو پھر اس دین اسلام کے ستون کی پابندی کرو اور اس کو پکڑ کے رکھو، اس کو تھام کے رکھو اور اس ستون کی حفاظت کرو اور 5 وقتی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ جب تم نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، اپنی نسبت اسلام کی طرف کر دی، تو پھر اس کے بعد تمہارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ تم لین دین کے معاملات میں جھوٹ سے بچو، فراڈ سے پرہیز کرو، جھوٹ بولنے سے اور دھوکہ دینے سے پرہیز کرو، خیانت کرنے سے پرہیز کرو، رشوت سے بچو، سودی لین دین سے اور جوئے سے بچو، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری تعلیمات اس دین اسلام کے سراسر خلاف ہیں جس دین اسلام کی طرف تم اپنی نسبت کر رہے ہو۔ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور ایک شخص اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات، اس کے افکار، اس کے نظریات اسلام کے خلاف؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہو اور نظریات اور خیالات اور افکار اسلام کے خلاف رکھتے ہو۔ یہ کسی سچے مسلمان کے شایان شان نہیں، یہ کسی سچے مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہو، اپنی نسبت دین اسلام کی طرف کرتا ہو اور وہ عقائد اسلام کے خلاف رکھتا ہو، نظریات اسلام کے خلاف رکھتا ہو، افکار اور خیالات اسلام کے خلاف رکھتا ہو۔ ایسا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دنیاوی مفادات کی خاطر، دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر دین اسلام کے احکامات کو رونقتے ہیں، ان کو پامال کرتے ہیں، ان کو قربان کر دیتے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات، دنیاوی اغراض و مقاصد کو ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر داخل ہونا ہے تو پھر پورے کے پورے داخل ہو جائے، پھر دوغلی پالیسی اختیار نہ کرو کہ جو حکم اسلام کا آپ کی منشا کے مطابق ہو اس پہ عمل کر دو، اور جو حکم اسلام کا آپ کی منشا کے خلاف ہو اس کے خلاف عمل کرو اور اس کو عملی جامہ نہ پہناؤ۔ نہیں، ایسا نہیں۔ سچا اسلام، سچی مسلمانی یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج کئی لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن جب وہ قانون سازی کرتے ہیں پارلیمنٹ میں یا کسی بھی ایوان میں بیٹھ کر جب وہ قانون سازی کرتے ہیں تو اسلام کے سراسر خلاف کرتے ہیں۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ اور جب وہ فیصلے کرتے ہیں تو وہ اسلام کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اسلام کے خلاف فیصلے کرنے والوں کو کافر کہا، اللہ نے ان کو فاسق کہا، اللہ نے ان کو ظالم قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کے دین کے مطابق فیصلے نہ کرنا کفر ہے، اللہ کے دین کے مطابق فیصلے نہ کرنا ظلم ہے، اور اللہ کے دین کے مطابق فیصلے نہ کرنا فسق ہے۔ یہ چند ایک مثالیں میں نے ذکر کی ہیں، ورنہ اسلام کے خلاف آج مسلمان ہی کس قدر اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، یہ ایک بہت ہی افسوسناک کہانی ہے، بہت ہی دردناک قصہ ہے۔ ہم دوسروں کی جو دشمنی ہے اسلام کے خلاف اس کو ذکر کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ اسلام کے دشمن ہیں اور فلاں بھی اسلام کے دشمن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کے وہ بدترین دشمن ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم خود مسلمان اسلام کے دشمن ہیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے اور اسلام ہماری عملی زندگی سے بہت دور چلا گیا۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر ہم سچے مسلمان ہوتے اور ہم اگر اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو چکے ہوتے تو پھر آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی جس سے ہم گزر رہے ہیں۔
جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جس کو ہم بھگت رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ لیکن آج ہماری نصرت کو اللہ تعالیٰ نہیں آ رہا، اللہ ہماری نصرت نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ رکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، عقائد میں بھی اسلام کو قبول کرو، عبادات میں بھی اسلام کو قبول کرو، اپنے نظریات و افکار میں بھی اسلام کو قبول کرو، لین دین کے معاملات میں بھی اسلام کو قبول کرو، اور اپنے اخلاق و کردار میں بھی اسلام کو قبول کرو۔ الغرض یہ کہ کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، ہر شعبے کے اندر دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اگر تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہوگے تو پھر یقینی طور پر تم کس کی پیروی کر رہے ہوگے؟ پھر تم شیطان کی اتباع کر رہے ہوگے، شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہوگے، جیسا کہ آج کل بہت سارے مسلمان جو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، تو وہ در حقیقت شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اہل ایمان کو فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام کے اندر کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے تم شیطان کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، واضح ترین دشمن ہے۔ شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس نے اپنی دشمنی کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بہکایا تھا، اس کے بعد اور جب اس سے بھی پہلے جب اللہ رب العزت نے اس کو یعنی ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس نے اپنی انسان دشمنی کا اظہار اللہ کے سامنے ہی کر دیا۔ اس نے کہا ھذا الذی کرمت علی، یہ انسان، یہ آدم جس کو تو نے میرے اوپر عزت دی ہے، لئن اخرتنی، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی، لأحتنکن ذریتہ، تو میں اس کی اولاد کو نکیل ڈال کے رکھوں، اس کی اولاد کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، ان کو ہر طرف سے گھیر لوں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بدبخت نے یہ کہا تھا کہ اللہ ان میں سے اکثر لوگ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اور یہی بات ہے، آج اکثر لوگ آدم کی اولاد میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں، تو وہ تو ہمارا دشمن ہے، لہذا اللہ نے اس کی اتباع کرنے سے منع فرما دیا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایک طرف اسلام کی تعلیمات ہیں، جو شخص اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرے گا وہ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر لے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دوسری طرف شیطان کی تعلیمات ہیں، جو شخص شیطان کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا، وہ شیطان کو تو راضی کر لے گا لیکن اللہ رب العزت کو ناراض کر لے گا، اور جب اللہ رب العزت ناراض ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو شیطان کا ہوگا۔ شیطان کو بھی اللہ رب العزت جہنم میں پھینکیں گے اور اس کے پیروکاروں کو بھی اللہ رب العزت جہنم میں پھینکیں گے۔ لہذا ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پورے اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، یا پھر ہم پورے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے اور صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں اور شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں اپنے انجام کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، یعنی پورے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے اور منمانی کی، اگر تم پھسل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا، تو پھر یاد رکھو فَاعْلَمُوا، تو پھر یاد رکھو ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ رب العزت زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔
پھر اللہ رب العزت پر تم غالب نہیں آ سکتے. اللہ سب پہ غالب ہے, اللہ تعالیٰ پہ کو غالب نہیں آ سکتا. پھر اللہ رب العزت تمہیں اپنی سزا سے اور اپنی پکڑ سے دوچار کرے گا. لہذا تم اللہ کی پکڑ اور اللہ کی سزا سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اسلام کی پوری تعلیمات کو قبول کرو, منعن قبول کرو, اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات کے سامنے جھکا دو, سر تسلیم خم کر دو, اور سر منہ بھی انحراف نہ کرو اسلام کی تعلیمات سے. اگر تم نے اسلام کی تعلیمات سے انحراف کیا, اگر تم پھسل گئے اسلام کی واضح تعلیمات آنے کے باوجود بھی, تو پھر اللہ رب العزت زبردست ہے, غالب ہے. اللہ تم سے انتقام بھی لے سکتا ہے, اللہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی سزا سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ہمارے گناہوں کے باوجود, ہماری نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم سب سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنی سزا سے اپنی پناہ میں رکھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں, شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں, هل ينظرون, کیا یہ انتظار کر رہے ہیں الا ان یأتیہم اللہ, اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ آ جائے, فی ظلل من الغمام, بادلوں کے سایوں میں, والملائکہ, اور فرشتے بھی آ جائیں, وقضی الامر, اور پھر فیصلہ کر دیا جائے. کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ تشریف لائے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور پھر ان کا کام تمام کر دیا جائے؟ کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر ان سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں, ان سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آنے کا انتظار کر رہے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں تمام کے تمام معاملات. اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے. اور اللہ فیصلہ کس طرح کرے گا؟ اللہ کا فیصلہ مبنی برحق ہوگا. اللہ اپنے فیصلے میں ظلم کرنے والا نہیں. اللہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے گا اور اس کو سزا دے گا. اگر اس نے اسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا, اللہ ظلم کرتے ہوئے اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اگر اس نے اللہ تعالیٰ اسلام کی تعلیمات سے انحراف کیا تو پھر اس کو اس کے انحراف کے بقدر سزا بھگتنی پڑے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تنبیہ کر دی کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی پکڑ آنے کا انتظار نہ کرو کہ فرشتے آئیں گے, کیونکہ جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتے دو کاموں کے لیے آتے ہیں. فرشتے یا تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں یا پھر اللہ کا عذاب لے کر کے آتے ہیں. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق, ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں. وما كانوا اذا منظرین, اور جب فرشتے آ جاتے ہیں اللہ کے فیصلے کے ساتھ تو پھر کسی قوم کو ڈھیل نہیں دی جاتی. تو فرشتوں کے آنے کا اور اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کے انتظار نہ کریں, بلکہ اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں. اسلام کی تعلیمات کے اندر داخل ہو جائیں, اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر قبول کر لیں اور انہیں ان سے انحراف نہ کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل, پوچھیے ذرا بنو اسرائیل سے. سل, سوال کیجیے, پوچھیے بنو اسرائیل سے. کیا سوال کیجیے؟ کم آتیناہم من آیت بینہ, کتنی آیتیں, کتنی واضح آیتیں ہم نے ان کو دی. ذرا ان سے پوچھیے بنو اسرائیل سے. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے سوال کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے زیادہ قریب امت, پہلی امت میں سے سب سے زیادہ قریب امت کس کی تھی؟ یہی بنو اسرائیل. اس لیے بنو اسرائیل سے پوچھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. پوچھئے ان سے کم آتیناہم من آیت بینہ, ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں دی, لیکن ساری نشانیوں کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا. اور ہم بنو اسرائیل کی ریشہ دوانیاں اور ان کی نافرمانیاں اور ان کی برائیاں اور ان کی چالیں, ان کی سازشیں, ان کا تذکرہ ہم تفصیل سے اسی صورت کے اندر پہلے کر چکے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت ان پر اپنی کوئی نشانی نازل کرتا, ان کو ڈھیل دیتا, پھر یہ سرکش ہو جاتے. عارضی طور پر مان جاتے لیکن پھر یہ سرکش ہو جاتے, اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنے پر تل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا پوچھیے ان سے کم آتیناہم من آیت بینہ, ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی. پھر انہوں نے نشانیوں کا کیا کیا؟ فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ,
اور جو شخص تبدیل کر دیتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا والا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نوازا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، اللہ رب العزت نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور جب یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تو انہوں نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سبزیاں اگا دے، زمین سے ترکاریاں پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چیزیں عطا کر دی، لیکن ان لوگوں نے اتنی زیادہ نعمتیں پانے کے باوجود بھی ہمیشہ نافرمانی کی، ہمیشہ اللہ رب العزت کے احکامات سے انحراف کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اللہ کی نعمت کو ناشکری میں تبدیل کر دیا تو پھر یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب پر ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا، اسی طرح اے لوگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تمہارے پاس کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں آ چکی، اگر تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، لیکن اگر تم ان نعمتوں کو ناشکری میں تبدیل کرو گے جس طرح کہ آج کے بہت سارے لوگوں نے کیا ہوا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے جس طرح بنو اسرائیل کو عذاب میں مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ یہاں ڈرا رہا ہے اپنی سزا سے، سخت ترین سزا سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرنا چاہیے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، زکوٰۃ ادا دیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کیا کرو، لین دین کے معاملات میں جھوٹ نہ بولا کرو، اور یہ خیانت اور رشوت چھوڑ دو، دھوکہ بازی چھوڑ دو۔ جب ان کو اسلام کی تعلیمات کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے حال میں چھوڑ دیں، ہمارا مالک بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ اور کچھ بزرگوں کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں بزرگ کی بیعت کی ہوئی ہے، بس وہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت بے پناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس طرح اللہ رب العزت مہربان ہے اسی طرح اللہ رب العزت شدید العقاب بھی ہے، جس کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا، شدید العقاب۔ سورۃ المومن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم تنزیل من اللہ العزیز الحکیم من اللہ العزیز العلیم، اس کے بعد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ شدید العقاب، اللہ سخت سزا والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے، لیکن ایک بندہ جو بغاوت اور سرکشی کرنے پر تلا ہوا ہو اور اللہ کے احکامات کی ذرا برابر پرواہ نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے، اللہ اس سے انتقام بھی لے سکتا ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، لہذا ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت کی امید کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب کا خوف بھی اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ اور اللہ کی سزا کا ڈر بھی ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ان اللہ شدید العقاب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے مزین کر دی گئی دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی کن لوگوں کے لیے؟ کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں۔ مومنوں کو بچنا چاہیے، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، اور یہ کھیل تماشا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہذا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا، اور یہ کافر کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے۔ یہ ان کفار کے بارے میں ہے کہ جو مذاق اڑاتے تھے حضرت بلال رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ رومی صحابی کون سے تھے؟ صہیب رومی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑاتے تھے
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑاتے تھے، حضرت عمار بن یاسر جو ایک فقیر صحابی تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ دیکھیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان جیسے کمزور اور فقیر مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر عربوں پر بادشاہت کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. وہ اس طرح مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک صہیب اور بلال اور سلمان فارسی اور یہ عمار بن یاسر جیسے غریب فقیر مسکین لوگ جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر یہ عربوں پر بادشاہت کرے گا. مذاق اڑاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یسخرون من الذین آمنوا، یہ کافر مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں یہ ان کافروں کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. اوپر ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ ان کا درجہ بلند ہوگا، جبکہ یہ کافر جو ہیں یہ کہاں ہوں گے؟ یہ نیچے ہوں گے، جہنم کی گہرائی کے اندر ہوں گے. یہ اوپر ہوں گے جنت کے اعلیٰ درجات کے اندر. یہ بلال اور یہ صہیب اور یہ سلمان فارسی یا عمار بن یاسر اور دیگر جو کمزور مسلمان ہیں جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں یہ اوپر ہوں گے جنت کے اعلیٰ درجات میں، اور یہ کہاں ہوں گے؟ یہ نیچے ہوں گے جہنم کی گہرائی کے اندر. اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی دین ہے کہ ان کمزور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کی توفیق دے دی اور ان کو بلند درجہ عطا کر دیا. یہ اللہ کی دین ہے. اور یہ کافر جن کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی یہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے، دنیا کی زیب و زینت کے دھوکے میں آ گئے اور ان کو اسلام لانے کی توفیق نہیں ملی. لیکن ادھر یہ کمزور مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق مل گئی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی بغیر حساب کے نصیب فرمائے. اسی پر ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ درس نہیں ہوگا کیونکہ آئندہ جمعہ عید کا دن ہے. اس سے اگلا جو جمعہ ہوگا 2 نومبر کو انشاءاللہ اس میں ہمارا یہ پروگرام ہوگا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے. ہمارا خاتمہ دین اسلام پر ہو اور اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے واسطے میں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. استغفر اللہ لی و لکم انہ هو الغفور الرحیم. پر سوال اور ان کے جوابات. یہ سوال ہے کہ تم حرام سے بچ جاؤ سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے. مہربانی کر کے لوگوں کو یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں یعنی کیا ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ہر فرائض کے پابند ہیں مگر بڑے بڑے گناہوں میں بھی ملوث ہیں. ہم اپنے آپ کو ان باتوں سے کس طرح بچائیں؟ مہربانی ہوگی. دیکھیں اگر ایک شخص دین اسلام کے فرائض پر عمل کرتا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو جس طرح انہوں نے لکھا ہے تو اس کو، جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس آج کے درس کے حوالے سے، اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، دیکھیں نا بڑے گناہوں سے بچنا کتنا ضروری ہے. آپ اس کا اندازہ اس آیت سے ذرا کریں جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بڑے گناہوں سے بچنا کتنا ضروری ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کا کتنا فائدہ ہے. اگر تم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا لو، اللہ فرماتے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم، جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کو ہم خود بخود معاف کر دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ وندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہیں وہاں داخل کر دیں گے جہاں پر تمہیں عزت ہی عزت ملے گی. یعنی کہاں؟ جنت میں. تو بڑے گناہوں سے بچنا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ آپ اسی آیت سے کر سکتے ہیں. بڑے گناہوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے. ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہو، کس طرح اللہ کے سامنے جائے گا؟ وہ کیسے اللہ کو منہ دکھائے گا؟
جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ یہ بڑا گناہ کیوں کرتا تھا، میں نے تمہیں منع کیا تھا، میرے قرآن کے اندر اور میرے نبی نے اپنی احادیث کے اندر منع کر دیا تھا، تم پھر بھی اڑے رہے اور بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو نہ بچایا۔ حالانکہ دیکھیں نا، جو شخص نماز پڑھتا ہو، اگر وہ واقعتاً صحیح معنوں میں نماز پڑھنے والا ہو تو نماز تو کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے کس چیز سے؟ عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، اور بے حیائی کے علاوہ باقی برے کاموں سے بھی یہ نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہو اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہو، برائیوں کے ارتکاب بھی کرتا ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہو، اس کی نماز ایسے جیسے اس نے پڑھی ہی نہیں۔ ورنہ کیا قرآن اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں کوئی شک ہے؟ بھی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے، ایک بندے کو اگر اس کی نماز نہیں روک رہی بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، در حقیقت وہ بے نماز ہے۔ اس کو اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کی نمازیں کس پائے گی، اس کی نمازیں کہاں جا رہی ہیں، نمازوں کا جائزہ لینا پڑے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کہ جس طرح اللہ کے فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح بڑے بڑے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے۔ ایک صاحب نے 3-4 سوال لکھے ہیں۔ آپ نے 9 ذو الحج یعنی وقوف عرفہ کے دن غیر حاجیوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے، مگر انڈیا اور پاکستان کے لوگ اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا وہ مکہ کے وقوف عرفہ کے دن روزہ رکھیں یا ان کے ملک کے مطابق 9 ذو الحج کو رکھیں۔ اس سوال کا جواب آج میں خطبہ جمعہ کی بات دے چکا ہوں۔ جو حضرات خطبہ جمعہ میں موجود نہیں تھے ان کے لیے دوبارہ یہ جواب ہے کہ در حقیقت یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے یہ اس دن کی فضیلت ہے جس دن حجاج کرام کہاں ہوں، عرفات میں ہوں۔ لہذا پاکستان، ہندوستان یا دنیا کی کسی اور ملک میں رہنے والے لوگوں کو اسی دن کا روزہ رکھنا چاہیے جس دن حجاج کرام عرفات میں ہوں۔ اس کے ساتھ اس کے علاوہ جس دن ان کے ہاں ان کے ملک میں 9 ذو الحج ہو تو احتیاطاً اس دن کا بھی روزہ رکھیں۔ 2 دن کا روزہ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ایک اضافی نیکی ہے نا، اضافی روزہ ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کم از کم مطمئن ہوں گے کہ آپ نے دونوں دن کے روزے رکھ لیے۔ پہلا دن جبکہ وہاں حجاج کرام عرفات میں تھے، اگرچہ آپ کے یہاں 8 تھی اور ہو سکتے آپ کے یہاں وہاں پر پاکستان ہندوستان میں 7 ہو، لیکن اس کے بعد اگر آپ مزید 1 یا 2 دن کے روزے رکھ لیں گے، اور ویسے بھی ذو الحج کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے اندر نیک عمل اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہوتا ہے، تو اس لیے 2 دن کے روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر وہاں دیگر ملکوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ دونوں روزے رکھنے تو کوئی اس سے، بلکہ اس میں انشاءاللہ ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ احرام کی حالت میں عورت کو پردہ کرنا چاہیے یا نہیں، خاص کر بھیڑ وغیرہ کے موقع پر سلا ہوا نقاب پہننا جائز ہے یا نہیں؟ سلا ہوا نقاب پہننا جائز نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں احرام والی خاتون پر یہ لازم ہے کہ وہ نقاب نہ اوڑھے، نقاب سے بچے، اپنے آپ کو نقاب سے بچائے، لیکن پردہ کرنا چاہیے۔ پردہ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کرتی تھی۔ کس طرح کرتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی تو جب کوئی غیر محرم مرد آتا ہمارے سامنے تو ہم کیا کرتی؟ ہم اپنی چادر کو اپنے چہرے پر لٹکا لیتی تھی، یعنی وہ چادر یا وہ اوڑھنی یا وہ دوپٹہ جو انہوں نے اوڑھا ہوتا ہے، پہنا ہوتا ہے، اسی کو اپنے چہرے پر لٹکا لیتی اور اس کے ساتھ پردہ کر لیتی، اور جب وہ چلے جاتے تو پھر وہ کپڑا ہٹا دیتی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں بھی پردہ کرنا چاہیے خواتین کو، جیسا کہ ازواج مطہرات کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ باقی اگر احرام کی حالت میں اگر کپڑا چہرے کو لگے گا تو اس سے کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا، جس طرح کے بات لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ تیسرا سوال، محروم والدین کے حق میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں جبکہ حج و عمرہ کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل، حج و عمرہ کرنے کی اجازت ہے کیونکہ حج و عمرہ فرض ہے۔
جبکہ قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے قربانی. جس طرح میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ یہ سنت موقوفہ ہے، اور خصوصاً جو شخص مر گیا، فوت ہو گیا، اس پر قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے، اس کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. لہذا اگر آپ اس کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. آپ عید کے دنوں میں ہی، قربانی کے دنوں میں آپ ایک بکرا ذبح کریں یا کوئی بھی جانور ذبح کریں، یا بڑے جانور کے اندر ایک حصہ رکھ دیں مرحوم کے نام سے، یعنی مرحوم کی طرف سے. آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ حصہ یا یہ جانور مرحوم کی طرف سے ہے، تو وہ صدقہ ہوگا اس مرحوم کی طرف سے، اس کا ثواب مرحوم کو ملے گا. تو اس نیت سے وہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے مرحوم کی طرف سے. آخری سوال، محروم والدین کے حق میں تعمیراتی کام، مثلا مسجد بنوانا، کنواں کھدوانا، اسکول بنوانا کام کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. مرحوم والدین کی طرف سے یا کسی بھی مرحوم کی طرف سے مسجد بنوا سکتے ہیں، اور کنواں کھدوا سکتے ہیں، اسکول بنوا سکتے ہیں. یہ صدقہ ہے، صدقے کے طور پر. اور مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اگر آپ اللہ کا گھر بنوائیں گے کسی مرحوم کی طرف سے تو یقیناً اس کی طرف سے اس کو اجر ملے گا اس پر، اور اس کو ثواب ملے گا. اور کسی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم درس ختم کریں. ہاں جی، بیوہ عورت کا اگر محرم ہو، بیوہ عورت جو ہے اگر مالی طور پر استطاعت رکھتی ہو اور اس کے ساتھ اس کا محرم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو تو اس پر حج فرض ہے، ورنہ نہیں. ہاں جی، اور سوال؟ قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے والدین کے اوپر تحفہ بھیج سکتے ہیں، جس سے قرآن پڑھے اور پھر تحفہ بھیجنا ہوتا ہے، فوت ہو گئی والدین. قرآن پڑھنا جو ہے یہ آپ کا ذاتی عمل ہے. اس عمل کو آپ، اس عمل کے ثواب کو آپ کسی تک نہیں پہنچا سکتے، چاہے وہ والد ہوں یا والدہ ہوں. اس کا ثبوت نہیں ملتا قرآن حدیث میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کئی صحابہ کرام فوت ہوئے، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کی طرف سے، کسی بھی شخص کے لیے قرآن پڑھ کے اس کی روح کو ایصال ثواب نہیں کیا. آپ نے یہ کہا ہو کہ میں نے یہ جو قرآن پڑھا ہے، یہ جو سورت پڑھی ہے، اس کا ثواب فلاں میت کی روح کو پہنچے، نہیں، ایسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام بھی ایسا عمل نہیں کرتے تھے. لہذا وہ دین کا وہ کام، دین کا وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، اس کو ہم آج بھی اور قیامت تک کے لیے ہم دین کا حصہ نہیں بنا سکتے. کیونکہ اگر وہ دین کا حصہ ہوتا تو سب سے پہلے کون عمل کرتا اس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام. تو قرآن مجید کو پڑھ کر اس کا ثواب کسی میت کی روح کو پہنچانا، بخشنا یا اس کا ایصال ثواب کرنا کسی میت کو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. میت کو اگر آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے وہ کام کریں جو واقعتاً اس کے لیے نفع بخش ہو. مثلا دعا کریں. دعا سب سے اہم عمل ہے میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اسی طرح میت کی طرف سے صدقہ کرنا ہے، میت کی طرف سے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے. یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کا ثبوت قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن خوانی کا ثواب، قرآن خوانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر. کوئی اور سوال؟ اسی سے مطلب اگر میرے ماں باپ کے لیے اگر میں قرآن پڑھ کے اپنے زندگی میں خود اپنے عمل کو درست کرتا ہوں اور نیک عمل کرتا ہوں، قرآن پڑھ کے اپنے عملوں کی اصلاح کرتا ہوں جی، سمجھ کے، تو کیا اس کا جو میرے عمل ہے اس کا ثواب میرے ماں باپ؟ یقیناً اس کا عمل یقیناً والدین کو ملے گا. اس میں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کا ایصال ثواب کریں، آپ والدین کی روح کو بخشیں، اس کا ثواب نہیں. بلکہ آپ دیکھیں نا، یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے بھائی نے. آپ جو بھی نیک عمل کریں گے، جو بھی نیک عمل کریں گے، اس کا ثواب آٹومیٹکلی کس کو ملے گا؟ آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے والدین کو بھی ملے گا. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہ چیز ہے جس کے لیے وہ سعی کرتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. آپ کے لیے آپ کے والدین نے کوئی سعی کی کہ نہیں کی؟ اور بھئی آپ کے لیے آپ کے والدین نے کوئی جد و جہد کی، آپ کی تربیت کے لیے کوئی کوشش کی کہ نہیں کی؟ یقیناً کی. تو
آپ چونکہ والدین کی کوششوں کا نتیجہ ہیں، آپ والدین کی جدوجہد کا نتیجہ ہیں، تو اس لیے آپ جو بھی عمل کریں گے نیک عمل، گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ نہیں پہنچے گا ان تک، وہ آپ پر ہی ہوگا، لیکن جو آپ نیک عمل کریں گے اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے والدین کو بھی ملے گا۔ لہٰذا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کی قرأت کریں اور اس کا اصال ثواب کریں۔ بھی آپ نے قرآن پڑھا، اس کا ثواب آٹومیٹکلی پہلے ہی آلریڈی ان کو مل چکا، تو آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کا اصال ثواب کریں۔ ہاں جی، آخری سوال ہے کہ جی پچھلے درس میں جو آپ نے آیت پڑھی تھی نا، اس میں ولد ضالین آتا ہے نا، ہاں، وہی آیت اگر نماز میں پڑھیں تو مقتدی پیچھے سے آمین کر سکتے ہیں؟ نہیں، ولضالین کے جواب میں آمین کہنا جو ہے یہ صرف سورۃ فاتحہ میں ہے، کیونکہ اس میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا ہے، اس دعا پر آمین کہنا چاہیے مقتدی کو، ٹھیک ہے، اگر امام پڑھیں تو۔ اور جہاں تک لفظ ہے ضالین، تو یہ لفظ اگر قرآن مجید میں کسی اور جگہ پر آتا ہے اور امام صاحب پڑھتے ہیں تو اس کے جواب میں آمین نہیں کہنا جائے، نہیں کہا جائے گا۔ آج کہا گیا اس کے میرے پیچھے آج کہاں پر کہا گیا؟ مسجد میں جمعے کی نماز میں جو ہے نا انہوں نے پڑھی ہے، پیچھے عربی لوگوں نے جو ہے نا آمین کہا ہے۔ وہ اصل میں پتہ ہے کیا، میں جو پہلے بات کر رہا تھا نا، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات ہمارے ذہن کو گھیر لیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی کانوں نے آواز پڑی الضالین کی آواز پڑی، فوراً آمین کہہ دی، اور یہ نہیں سوچا کہ یہ الضالین جو لفظ پڑھا امام صاحب نے یہ سورۃ فاتحہ والا ہے یا کوئی اور، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اور یہ اکثر بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے بالکل غیر شعوری طور پر جیسے ہی یہ لفظ سنتے ہیں فوراً آمین کہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہاں جی، یہ میں کہہ رہا تھا کہ قربان میں آپ نے کہا کہ سنت موقع ہے نا، تو یہ حاجیوں کے لیے کیا واجب ہوگا یا ان کے لیے بھی سنت موقع ہوگا؟ نہیں، حاجیوں کے لیے حج کے واجبات میں شامل ہیں۔ جو شخص حج تمتع کرے اور اسی طرح حج قران کرے، حج تمتع اور حج قران میں واجب ہے قربانی کرنا، اور وہ حج کے احکام میں ہے۔ باقی عام لوگوں کے لیے جو قربانی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں جی، تو حج کے احکام اور عام لوگوں کے احکام کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اگر آپ قبرستان میں جاتے ہیں، والدین مبارک کی قبر پہ آپ جاتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے وہ دعا پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اور وہ دعا کون سی ہے؟ السلام علیکم دیار قوم من المؤمنین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اس دعا کے الفاظ مختلف الفاظ مختلف احادیث میں ثابت ہیں، تو یہ جو دعا ہے یہ پڑھنی چاہیے۔ اس میں ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، یعنی جو قبرستان میں دفن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایک میت کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں یا کچھ لوگوں کے لیے، آپ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر لیں، قبلے کی طرف رخ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ دعا مانگیں یہی کہ اللہ میرے والدین کی گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور جو بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں مرحومین کے لیے آپ کو وہ دعا کرنی چاہیے۔ تو اس سے پہلے جو لوگ اس دعا سے پہلے جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں یا قرآن شریف وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف دعا ہی کرنی چاہیے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قبرستان میں دعا کرنا ثابت ہے، قرآن خوانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ جو حدیث کے اندر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دفنایا تو دفن ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، اپنے ساتھی صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا، استغفروا لاخیکم فانہ الآن یسأل، اپنے اس بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو کیونکہ آپ اس سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کے نبی یہ چاہتے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنے صحابہ کرام کو کہ بھائی پہلے 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لو اور قرآن شریف پڑھ لو، اس کے بعد اس کے لیے دعا کرو، یہ کہہ سکتے تھے نا آپ، لیکن آپ نے نہیں کہا ایسا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ حکم ہے دعا کرنا،
ہمیں اسی حکم پہ عمل کرنا چاہیے. اس میں کوئی ایڈ نہیں کرنا چاہیے, کوئی چیز اپنی طرف سے شامل نہیں کرنی چاہیے جس طرح کہ آج کل لوگ کر لیتے ہیں. ہاں جی. سورہ نصر کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں اور رکوع میں سبحان اللہ رب الحمد جو دعا پڑھتے ہیں, کیا ہم اس آیت کو سننے کے بعد بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ رکوع سجدے میں نہیں, جب امام صاحب آیت پڑھ رہے ہو, ہم نے وہ آیت سنی, کیا یہ دعا ہم اس کے جواب میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ جو آیت ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا, سورۃ النصر میں ہم نے حدیث پڑھی تھی پہلے کہ اس آیت کے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے رکوع اور سجدے میں دعا پڑھتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب یہ سورت پڑھی جائے, یہ آیت پڑھی جائے, تو کیا ہم نماز کے اندر رکوع سجود کے علاوہ کیا ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب یہ کہ نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو دعا ہے یہ رکوع سجدے میں پڑھنا ثابت ہے, قیام کی حالت میں یہ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے, اس لیے قیام کی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے. چلیں جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک.